رمضان کے روزے تو ہم پر فرض ہیں، لیکن بات ہے نفلی روزوں کی جو شوال میں ہی رکھنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ نفلی روزہ وہ ہوتا ہے جو فرض سے زائد ہوتا ہے، فرض کے علاوہ ہوتا ہے، فرض کی قضا نہیں ہوتی، نفل اس میں نفل کی نیت نہیں ساتھ شامل کرتے۔ وہ روزہ جو خالصتاً اپنی خوشی سے رکھا گیا، دل کی خوشی سے، کسی مجبوری سے نہیں، کسی کے کہنے پر نہیں، کسی کے پریشرائز کرنے پر نہیں، اپنے دل کی محبت اور اپنے دل کی خوشی سے۔ اور اس لیے بھی نہیں کہ بس روزہ رکھنا ہے، سارے لوگ رکھ رہے ہیں، اگر میں نہیں رکھوں گی تو لوگ کہیں گے تم نے شوال کے روزے نہیں رکھے، اور مجھے سب کو بتانا تو ہے کہ میں بھی رکھ رہی ہوں۔ یا یہ کہ مجھے روزہ رکھنا بہت پسند ہے، اس سے صحت اچھی ہو جاتی ہے، اس کے بہت سے طبی فائدے ہیں، اس لیے بھی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، خلوص نیت کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ روزہ آپ کو اللہ کا قرب عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں گے۔ یہ آپ کے لیے تزکیہ نفس اور خواہشات سے جنگ کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ۔ یہ ہوا تھا نا قرآن مجید میں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہو۔ تو روزے میں انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وسیع اجر بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ روزہ جہنم کی آگ سے 70 برس دور کرنے والا عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن، اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 برس کی مسافت تک آگ سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی اتنا دور جہنم سے ہو جاتا ہے انسان جب ایک دن بھی اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، اور جہنم کی گہرائی بھی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، بے شک جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ یعنی جہنم کے اندر اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو تہ تک پہنچنے میں اس چیز کو کتنے سال لگتے؟ 70 سال لگتے۔ اتنی گہری یا ڈونگی ہے جہنم، اندر ہے، کیسا اندھیرا ہوگا۔ پھر جن لوگوں نے بیسمنٹس میں رہنے کا کوئی ایکسپیرینس کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کیسی گھبراہٹ ہوتی۔ کبھی آپ کو زمین کے اندر اترنا پڑے کسی بھی جگہ، چاہے پارکنگ کے لیے، چاہے ویسے رہنے کے لیے، یا کسی پروگرام میں بھی کچھ ہالز ہوتے ہیں نا وہ بیسمنٹ میں ہوتے ہیں، تو ان کی فیلنگ کچھ اور ہوتی، حالانکہ وہ صرف ایک فلور نیچے ہوتے ہیں یا 2 فلور نیچے ہوتے ہیں۔ تو جہنم تو اتنی گہری ہے، اتنی گہری کہ 70 سال تک بندہ گرتا ہی جائے، گرتا ہی جائے، گرتا ہی جائے۔ امیجن کر سکتے ہیں وہ کتنی گہری ہے۔ تو اس جہنم سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ روزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور آپ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی اتنا دور ہو جاتا ہے انسان جہنم سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور یہ مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے۔ قلعے میں انسان کیوں جاتا ہے، کب جاتا ہے؟ دشمن سے بچنے کے لیے۔ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن کون؟ شیطان، اور اس کے بعد خود ہمارا اپنا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بہت سی برائیوں سے بچتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور پھر روزے کی وجہ سے وہ ایک قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کے حربوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر روزے کو ایک ڈھال بھی کہا گیا ہے، الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، یعنی آگ سے بچانے والی چیز ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے، یعنی جو ضرورت سے زائد ہے، اس کا ثواب 700 گنا ہوگا۔ جو اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے، یا کسی بیمار کی عیادت کرے، یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے، تو ہر نیکی کا بدلہ اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی۔ اور روزہ ڈھال ہے بشرطے کہ انسان اسے پھاڑ نہ دے۔ پھاڑتا کیسے؟ گناہ کر کے، غلط کام کر کے۔ نفلی عبادات تو بہت سی ہیں، لیکن روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، مجھے ایسی چیز کا حکم دیجئے جو میں آپ سے حاصل کر لوں۔ آپ نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، یعنی ایسی نیکی ہے کہ کوئی اور چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ابو امامہ ہی کی ایک روایت اور میں جو تفصیل سے آتی ہے، ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا
تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں اللہ سے شہادت کی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ انہیں سلامت رکھ اور انہیں مال غنیمت عطا فرما۔ چنانچہ ہم مال غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لشکر ترتیب دیا۔ پھر میں آپ کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں اللہ سے شہادت کی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ انہیں سلامت رکھ اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹا۔ پھر تیسری مرتبہ جب لشکر ترتیب دیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ آپ کے پاس آ چکا ہوں۔ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اللہ سے میرے حق میں شہادت کی دعا کر دیجئے، لیکن آپ نے اللہ عز و جل سے سلامتی اور غنیمت کی دعا کی اور ہم مال غنیمت لے کر صحیح سالم واپس آ گئے، لہٰذا یا رسول اللہ اب تو میرے لیے شہادت کی دعا کر دیں۔ لیکن آپ نے فرمایا اے اللہ انہیں سلامت رکھ اور انہیں مال غنیمت عطا کر۔ کہتے ہیں ہم مال غنیمت لے کر صحیح سالم واپس آ گئے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کسی عمل کا حکم دیجئے، کوئی حکم دیجئے میں کوئی کام کروں، کچھ نیکی کروں۔ آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں، یعنی روزہ رکھنے کی عادت ڈالنا۔ تو ظاہر ہے کہ رمضان تو 1 مہینے میں ہی گزر جاتا ہے، پھر سال کے 11 مہینے تو خوب چھٹی کرتے، پھر اگلے رمضان میں روزے رکھتے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے روزے رکھ کر ایسی عادت ہوتی ہے کہ دل نہیں چاہتا رمضان ختم ہو، کیونکہ ہمارے اوقات، ہمارا ٹائم ٹیبل، ہمارا کھانے پینے کا سسٹم، ہمارا فزیکل ڈائجسٹو سسٹم وہ بھی اتنا ریگولر ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم سکون میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کتنا احسان ہے ہم پر ہمارے دین کا کہ ہمیں رمضان کے بعد پھر مزید روزے رکھنے کی ترغیب دی گئی۔ تو بہرحال حضرت ابو امامہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس طرح پلے باندھی، کہا جاتا ہے کہ ابو امامہ، ان کی بیوی اور ان کے خادم کو اکثر روزے رکھتے دیکھا گیا۔ اگر دن کے وقت ان کے گھروں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا تو لوگ سمجھ جاتے آج ان کے ہاں کوئی مہمان آیا، ورنہ ان کے ہاں دن کو کھانا نہیں پکتا۔ امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عرصے تک میں اس پر عمل کرتا رہا جب تک اللہ کو منظور ہوا، پھر میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، مجھے امید ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے کسی اور عمل کا حکم دیجیے، یعنی یہ تو عادت پکی ہوگی، اب کوئی اور بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ اگر تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ اس کی برکت کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور ایک گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ ہیں وہ عبادتیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور انسان کے دل کے اندر بھی ایک سکون آتا ہے اور انسان کی آخرت بھی سمجھ جاتی ہے، کیونکہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتا، اور مسلسل نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے تو پھر اس کو نیکیوں کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت کیا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ روزہ صدقہ بھی ہے۔ ابو اسد الدؤلی کہتے ہیں کہ ہم ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا صبح ہوتی ہے تو تمہارے ایک ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے اور ہر روز ایسے ہوتا ہے، چنانچہ اس کی ہر نماز صدقہ ہے، یعنی انسان کی، روزہ صدقہ ہے، حج صدقہ ہے، یعنی یہ ہم اپنے جسم کا صدقہ دیتے چلے جاتے ہیں، جان کا صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، اور صدقہ گناہوں کو بھی بجھاتا ہے، گناہوں کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے، فتنوں کا کفارہ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور اس کی اولاد اور اس کے پڑوسیوں کے بارے میں جو آزمائش آتی ہے اس کی معافی نماز، روزے، صدقے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہو جاتی ہے۔ یعنی ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں، ہماری جو زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ کس طرح معاف ہو جاتی ہیں؟ ان نیکیوں کی وجہ سے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اسی طرح روزہ جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک روزے دار کی، یہاں تک کہ وہ اس کو افطار کر لے۔ اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں بھی ہیں، کون کون سی؟ ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو اس وقت خوش ہوتا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا، کیونکہ روزے کی جزا کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر نیکی کا بدلہ بتا دیا گیا ہے،
کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی ہے، لیکن روزے کا بدلہ نہیں بتایا گیا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ سرپرائز ہے۔ تو قیامت کے دن جب انسان اپنے روزے کا بدلہ دیکھے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اور پھر اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں فوت ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو جائے، یعنی روزے کی حالت میں ہی رخصت ہو جائے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، دخل الجنہ۔ پھر اسی طرح قبر میں روزہ مومن کی حفاظت کرتا ہے، یعنی میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ دفنانے والوں کی واپسی کے جو قدم ہوتے ہیں ان کی آواز سنتے ہیں۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرانے ہو جاتی ہے، روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف ہو جاتی ہے، اور دیگر نیک کام صدقہ خیرات اور لوگوں سے اچھائی یہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو جب اس کے سرہانے کی طرف سے آ جاتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، یعنی کوئی عذاب آتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے تو نماز نہیں آنے دیتی۔ جب دائیں طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، روزہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ بائیں طرف سے آتا ہے زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا بھی کوئی راستہ نہیں، اور اگر پاؤں کی طرف سے کوئی چیز آنا چاہتی ہے تو دیگر نیک اعمال صدقہ، نماز، نیکی، لوگوں سے حسن سلوک، وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے بھی آنے کا کوئی راستہ نہیں، اور اس طرح انسان قبر میں بھی صحیح سلامت محفوظ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن بھی روزہ سفارش کرے گا۔ کیا کہے گا روزہ؟ اے رب، میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائی، یعنی اس کو بخش دیجیے اور اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید بھی سفارش کرے گا۔ ابو امامہ جن کا ذکر پیچھے گزرا ہے، ان کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے مسند احمد میں۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کسی عمل کا حکم دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے۔ آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ پھر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا روزے کو ہی اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی بار بار اسی کی تاکید کی۔ اور روزے داروں کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہوگا خاص، کیا نام ہے اس کا؟ ریان۔ اور جب آخری روزہ دار داخل ہو جائے گا تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اور روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت میں خوبصورت بالا خانے بھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں ایک بالا خانہ، وہ اوپر کا مقام ایسا بھی ہے جس کا ظاہر اس کے باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے، جیسے گلاس کے ونڈوز ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے اور مسلسل روزے رکھے، اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ جو تھے وہ میدان جنگ میں بھی روزہ رکھ لیتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ جو تھے جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ روزے سے تھے۔ غزوہ موطا کے موقع پر زید بن حارثہ اور جعفر طیار جب شہادت پا چکے تو عبداللہ بن رواحہ کو فوج کا امیر مقرر کیا گیا۔ اس کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی۔ وہ روزے سے تھے، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، سوچا افطار کر لوں تاکہ جسم میں کچھ طاقت آ جائے، پھر میدانی جنگ میں اتروں گا۔ گوشت کا ایک ٹکڑا ان کے سامنے لایا گیا، انہوں نے روزہ افطار ہونے کے بعد گوشت کھانا چاہا لیکن مزہ نہ آیا۔ اور مزہ کیسے آتا؟ شہادت انہیں پکار رہی تھی۔ انہوں نے گوشت ایک طرف رکھ دیا، تلوار نیام سے نکالی، نیام کو توڑ ڈالا اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے، شہادت پائی۔ پھر اسی طرح یہ کہ صحابہ سخت گرمی میں بھی روزے رکھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جب سردی کا موسم ہوگا ٹھنڈے روزے ہوں گے پھر رکھ لیں گے، لیکن صحابہ گرمی میں بھی رکھتے تھے۔ سیدنا ابو درداء کہتے ہیں سخت گرمی والے دن روزہ رکھو قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے۔ رات کے اندھیرے میں 2 رکعت نماز پڑھا کرو قبر کے اندھیرے میں روشنی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ تو آگے پیش آنا ہی ہے نا، تو اس کی تیاری انہی عبادات کے ذریعے ہوگی۔ اور صحابہ خواہش رکھا کرتے تھے کہ انہیں گرمیوں کے روزے نصیب ہوں۔ ہم تو کیلنڈر دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا جلدی سے رکھ لو شوال کے 6، کیونکہ 2 ہفتے بعد رکھے تو اور لمبا ہو جائے گا روزہ۔ عامر بن قیس رضی اللہ عنہ بصرہ سے شام کے علاقے میں آئے، سیریا میں۔ وہاں حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ خلیفہ تھے، شام ان کا دارالخلافہ تھا۔ تو انہوں نے عامر بن قیس صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا کہ کوئی آپ کی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو تو بتائیں، اور بار بار کہا تو ہر بار وہ کہتے کہ میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا حضرت معاویہ نے تو کہنے لگے میری حاجت یہ ہے کہ مجھ پر بصرہ کی گرمی لوٹا دو تاکہ روزہ مجھ پر سخت ہو جائے، کیونکہ تمہارے شہر میں روزہ بہت ہلکا ہے، یعنی روزے کا ایک مزہ بھی چکھو۔ کیا ان کی تمنائیں تھی، کیا خواہشات تھی، اور ہم کیا سوچتے کہ اگر ہمارے پاس چوائس ہو تو جب گرمیاں یہاں ہوں اور آسٹریلیا میں سردیاں ہوتی ہیں، چلو بچے وہاں رہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، روزے اچھے گزر جائیں گے۔ ہم ہمیشہ رخصتیں اور سہولتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سخت گرمی میں نفلی روزہ رکھ لیتی تھی،
حضرت عبداللہ بن عمر نفل روزہ رکھتے، بعض اوقات گرمی کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے لیکن روزہ افطار نہیں کرتے تھے۔ وہ کیوں گرمیوں کے روزے رکھتے تھے؟ کیونکہ وہ روزہ جتاتا ہے، محسوس کراتا ہے پیاس لگتی۔ آج کل کے روزے تو بہت اچھے تھے، آسان تھے، پتہ ہی نہیں چلا روزے گزر گئے، ایک دن بھی پیاس نہیں لگی، یا لگی تھوڑی بہت لگی، مشکل نہیں۔ تو وہ اپنے نفس کو محسوس کرانا چاہتے تھے، اور یعنی انسان ان چیزوں سے اپنے نفس کو توڑتا ہے، نفس قابو میں آتا ہے، نفس کنٹرول ہوتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ بڑے بڑے صحابہ ہی روزے رکھتے تھے، عوام بھی رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر نکلے تو راستے میں ان کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، پاس سے ایک چرواہا گزرا، سیدنا عبداللہ بن عمر نے اسے بلایا تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ چرواہے نے کہا میرا روزہ ہے۔ سیدنا ابن عمر نے تعجب سے کہا اتنی سخت گرمی میں اور ان دشوار گزار گھاٹیوں میں، یعنی تم ان پتھروں کے اوپر بکریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور روزہ رکھ کے؟ اس نے کہا میں ان گزرنے والے دنوں میں جلدی کر رہا ہوں، زندگی گزرتی جا رہی ہے اور میں نیکی کمانے میں جلدی کر رہا ہوں کہ مجھے زیادہ نیکی مل جائے تھوڑے وقت میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس پر بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کیا تم اپنی ایک بکری ہمیں فروخت کر دو گے جس کا گوشت ہم تمہیں بھی کھلائیں گے اور تم اپنا روزہ افطار کر لو؟ یعنی نفلی روزہ کھولنے کی اجازت ہے، ہم بکری ذبح کریں گے، کھانا پکائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے تو تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی اور ہم تمہیں بکری کی قیمت بھی دے دیں گے۔ چرواہا کہنے لگا یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، میری نہیں، یعنی میں نہیں بیچ سکتا، یہ امانت ہے۔ عبداللہ بن عمر نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا، ٹیسٹ کرنے کے لیے، تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اس بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعنی یہ نہیں کہ جھوٹ سکھا رہے تھے بلکہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ کیا کہتے ہیں۔ یہ سن کے چرواہا چل دیا، جواب نہیں دیا، اور اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا تو اللہ کہاں ہے؟ یعنی مالک کو تو دھوکہ دے دوں گا، اللہ کو تو نہیں دے سکتا۔ سیدنا ابن عمر اس کی بات سے متاثر ہو کر بار بار یہ دہراتے رہے کہ اللہ کہاں ہے۔ پھر آپ مدینہ منورہ واپس آئے تو اس چرواہے کو اس کے مالک سے خرید لیا، بکریاں بھی خرید لی، چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریاں تحفے میں دے دی۔ یہ نیکی کا وہ صلہ ہے جو اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ تو آپ سوچئے کیسے لوگ تھے جو جنگلوں بیابانوں میں، گرمیوں کی لمبی دوپہروں میں جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جانور چراتے، کام کاج کے لیے دھوپ میں پھرتے اور ساتھ ساتھ روزہ رکھ کر عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے، یعنی معاش کی فکر بھی کرتے تھے، کام کاج بھی کرتے تھے اور ساتھ عبادت سے غافل بھی نہیں ہوتے تھے۔ ہم لوگ روزہ رکھ لیں تو پھر آدھا دن سو کے گزار لیتے ہیں تاکہ آدھا دن تو کٹ جائے اور باقی آدھا دن کچھ کام وام کر کے گزار لیں گے۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ علم والے تھے، چاہے معاشرتی اعتبار سے وہ بہت بڑا سٹیٹس نہیں رکھتے تھے لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام تھا۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معلوم تھا کہ اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے جو اپنے دنیاوی مالک کا بھی حق ادا کرے، یعنی اگر کہیں جاب کرتا ہے، سروس کرتا ہے تو وہ بھی پوری کرے، اور اپنے حقیقی مالک کا حق بھی ادا کرے، یعنی ساتھ عبادت بھی کر رہا ہے اور ساتھ اپنی جاب بھی کر رہا ہے۔ تو بہرحال صحابہ کو روزے رکھنا بہت پسند تھا۔ معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا اور کہنے لگے افسوس، سخت روزوں میں لگنے والی پیاس ختم ہو جائے گی، یعنی دنیا سے جا رہا ہوں تو میں اس پیاس کو مس کروں۔ انہیں پتا تھا کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن روزے کے اجر کا بھی علم تھا، اس لیے وہ آیت کے اس حصے پر عمل کرتے تھے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگرچہ رخصت ہے لیکن اگر تم روزہ رکھ لو تو بہت اچھا ہے، یعنی جو رکھ سکتا ہے وہ ضرور رکھ لے۔ اور اکثر صحابہ جو تھے وہ سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تو روزہ رکھ لو، چاہے تو افطار کرو۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی گرمیوں میں روزے رکھتے، بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے روزے کی وجہ سے تو ان کے چہرے پہ پانی چھڑکا جاتا۔ اب ہم کچھ بات کریں گے شوال کے 6 روزے۔ شوال کے روزے رکھنا ایک مسنون عمل ہے، ایک سنت کی پیروی ہے جس کے بارے میں احادیث میں ترغیب دلائی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہے، گویا آپ نے سارا سال روزہ رکھا۔ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، یہ سارے سال کے روزے کیسے ہو گئے؟ کیونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں، یعنی پورے رمضان کے روزے اجر میں 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک مہینہ برابر ہے کس کے؟ 10 کے۔ اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہو، کیونکہ 3 روزے 30 دنوں کے برابر ہو گئے اور پھر 3 30 کے تو 2 مہینے بن گئے۔ یہ سارے سال کے روزے بن گئے، 12 مہینے کے بن گئے، 36
360 ہو گئے، تو ہجری کیلنڈر میں تو 360 ڈیز ہی ہوتے ہیں نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا مریض ہے یا کوئی شرعی عذر ہے اور اس نے رمضان میں کچھ روزے چھوڑے ہیں، تو کیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شوال کے روزوں سے پہلے وہ روزے رکھے؟ جی ہاں، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور شوال کے نفل ہیں۔ رمضان کے روزے نہیں رکھے تو پوچھ ہوگی، اگر شوال کے نہیں رکھے تو پوچھ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اگر رمضان میں کوئی بیمار ہو گیا، ایک آدھ روزہ چھوڑ دیا یا پیریڈز کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ گئے، اب شوال میں پہلے ان کی قضا دی جائے، ان کو پورا کیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ انسان کے ذمے کچھ باقی نہ رہے۔ زندگی اور حالات کا کسی کو بھی علم نہیں کہ زندگی کب ختم ہو جائے یا حالات کیسے ناسازگار ہو جائیں، کوئی بیماری آ جائے، کوئی مصروفیت آ جائے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شوال کے روزے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں سے پہلے رکھ لے تو کیا اس کو یہی اجر و ثواب ملے گا؟ اگر وہ رمضان کے روزے قضا کر کے رکھے گا تو پھر تو یہی ثواب ملے گا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس نے قضا نہیں رکھے اور ویسے رکھ لیے تو وہ خاص فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ بعض کہتے ہیں ہو جائے گی، کیونکہ اس کی نیت ہے کہ وہ اپنے قضا روزے بھی رکھے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ پہلے چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیے جائیں اور اس کے بعد قضا روزے رکھے۔ اب یہ جو نفلی روزے ہوتے ہیں ان کے کچھ خاص مسائل بھی ہوتے ہیں جو فرضی روزوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ فرض روزے کی طرح سنت یا نفل روزے کے لیے رات سے ہی نیت کرنا ضروری نہیں۔ فرض روزے میں تو ہم رات کو ہی نیت کر لیتے ہیں نا کہ صبح اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اگر فجر کے بعد دن کے کسی بھی حصے میں روزہ رکھنے کا ارادہ ہو جائے اور فجر کے بعد سے کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ رکھنا جائز ہے۔ مثلاً آپ نے آدھا دن کچھ نہیں کھایا، آپ مثلاً صبح نماز پڑھ کے پانی بھی نہیں پیا، کچھ بھی نہیں کھایا، سو گئے، ظہر کے وقت اٹھے تو آپ کہتے ہیں آدھا دن تو گزر ہی گیا ہے، اب میں روزہ ہی رکھ لوں، تو آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی آدھے دن کا آپ کچھ نہیں کھائے اور آپ کا روزہ ہو جائے گا، یہ فرق ہے۔ لیکن رمضان کے روزے میں یہ نہیں کر سکتے، اس میں روزہ رکھنے سے پہلے ہی نیت کرنی ہوگی روزہ رکھنے کی۔ امام بخاری نے اس مسئلے پہ ایک باب بھی باندھا ہے، باب اذا نوى بالنہار صوما، کہ اگر کوئی شخص دن کے وقت روزے کی نیت کرے تو کیا روزہ ہوگا یا نہیں۔ اور اس سلسلے میں صحابہ کے کچھ آثار کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، جن میں حضرت حذیفہ کا اثر بھی ہے کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ یعنی حضرت حذیفہ نے ظہر کے بعد نفلی روزے کی نیت کی، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نفلی روزہ پورا کیے بغیر افطار کر لینے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ نے روزہ رکھا کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کو بلایا، جب آپ اس کے گھر جاتے ہیں تو وہ اصرار کرتی ہے کہ کچھ کھا لیں، آپ کہتے ہیں میرا روزہ ہے، وہ پھر اصرار کرتی ہے کوئی نہیں نفلی روزہ کھا لو، اور آپ کھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، یعنی یہ روزہ توڑنے میں نہیں آئے گا، اس کو روزہ توڑنا شمار نہیں کیا جائے گا، یعنی اس پر نہ کوئی گناہ لازم ہوگا نہ اس کی قضا دینی لازم ہے، چاہے کسی شرعی عذر کے ساتھ افطار کیا جائے یا بغیر شرعی عذر کے۔ اسی طرح اگر آپ نے مثلا روزہ رکھا اور آپ کو سر درد شدید ہو گئی اور آپ چاہتے ہیں کہ دوا لے لیں تو روزہ کھول سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں روزے سے ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو ہمارے پاس ہدیہ بھیجا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں ہدیہ دیا گیا ہے اور میں نے آپ کے لیے بھی کچھ محفوظ کر کے رکھا ہے، سنبھال کے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا وہ حیث ہے۔ حیث کہتے ہیں کھجور، گھی اور پنیر سے بنا ہوا کھانا، حلوہ ہی ہوا ایک طرح سے۔ آپ نے فرمایا اسے لائیے، تو میں اسے لے آئی تو آپ نے اسے کھا لیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے تو روزے کی حالت میں صبح کی تھی، یعنی روزہ رکھا ہوا تھا لیکن جب یہ کھانا آیا تو میں نے روزہ کھول کے کھا لیا۔ تو نفلی روزہ رکھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے مال سے صدقہ نکالتا ہے، چاہے تو دے دے چاہے تو روک لے اور نہ دے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ میں نے فلاں کو اتنے پیسے دوں یا فلاں جگہ اتنا خرچ کروں، پھر جب وہ وقت آیا وہ جگہ آئی خرچ کرنے کی تو آپ نے کہا نہیں اتنا نہیں، اتنا کم کر دیا، تو کیا آپ پر کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزہ رکھا ہے آپ نے، کیونکہ روزہ دل کی خوشی سے رکھنا، اور اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھیں، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر رکھیں تو آپ کے حق میں بہت اچھا ہے۔ اور جہاں تک شوال کے مہینے کا تعلق ہے تو شوال ایک بڑا ہی خوبصورت مہینہ ہے جو رمضان کے فوراً بعد آتا ہے، جس میں اکثر لوگوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں۔
پھر اسی طرح حج کے مہینوں کی ابتدا بھی شوال سے ہو جاتی ہے. حاجی تیاری شروع کر دیتے ہیں، فلائٹ شروع ہو جاتی ہیں اور شوال میں سب کا رجحان حج کی طرف ہو جاتا ہے. اگر کسی کا اعتکاف رہ گیا ہو تو اس کی قضا بھی ہو جاتی ہے اس مہینے میں. یعنی کوئی رمضان میں اعتکاف کرنے والا تھا، نہیں کر پایا تو شوال میں کر لے. یاد رکھیے شوال کے روزے سنت ہیں یا مستحب کہہ لیں، واجب نہیں، اور ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اجر بہت بڑا ہے. کیونکہ اگر یہ 6 روزے رکھ لیے جائیں رمضان کے بعد تو مکمل سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. پھر اسی طرح شوال کے روزے رمضان کے روزوں میں کمی بیشی کا عوض بھی ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ اگر رمضان کے روزوں میں آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، روزہ رکھ کے آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی، تو ایک طرح سے کفارہ بھی ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا. اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا. اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو رب عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس کی نفل سے کر دی جائے گی. پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا کہ رمضان کے روزے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو وہ یعنی شوال کے روزوں سے پوری کر دی جائے گی. پھر یہ قضا جلدی ادا کرنے کا مہینہ بھی ہے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ شوال کے روزوں سے پورا فائدہ اٹھائے، وہ کیا کرے گا کہ اس سے پہلے میں جلدی سے اپنی قضا پوری کر لوں. تو اس طرح قضا بھی ٹائم پر ہو جائے گی، ورنہ تو سارا سال لڑکتی رہتی. اچھا ابھی رکھتے ہیں. اور جتنے ہم رمضان سے دور ہو جاتے ہیں اتنا ہی روزہ رکھنا ہمیں انتہائی مشکل کام نظر آتا ہے. تو جو رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھتا ہے وہ اس اجر کو پا لیتا ہے جو ان کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ قضا روزہ اور شوال کا روزہ اکٹھا نہیں کیا جا سکتا کہ مثلا آج میں نے روزہ رکھا اور میں کہوں یہ میرا قضا بھی اور آج شوال کا بھی، یہ نہیں ہو سکتا. یہ روزے اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں آپ کنزیکٹیولی 6 پورے عید کے اگلے دن سے لے کے 6 دن تک، اور آپ سارے مہینے پر سپریڈ بھی کر سکتے ہیں. سوموار جمعرات کو بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر ایام 20 میں رکھ سکتے ہیں، لیکن شوال کے اندر ہی پورے کرنے ہوں گے. یعنی قضا اور شوال اکٹھا نہیں کر سکتے، لیکن ایک ہی نیت میں ایام 20 کے روزے، سوموار اور جمعرات کے روزے اور شوال کے 6 روزے جمع کیے جا سکتے ہیں. یعنی نفلی روزے آپس میں جمع کیے جا سکتے ہیں کہ آپ نے سب کی نیت کر لی. آج سوموار ہے مثلا تو میں سوموار کا روزہ بھی رکھ رہی ہوں اور شوال کا روزہ بھی رکھ رہی ہوں، اور اتفاق سے آج ایام 20 بھی ہے تو 3 نیتیں اکٹھی ہو گئی. ایسا کیا جا سکتا، لیکن فرض اور نفل اکٹھے نہیں ہو سکتے. جیسے آپ فرض نماز پڑھتے ہو یہ نہیں کہہ سکتے میں 4 فرض پڑھی اور 4 سنتیں بھی میری بیچ میں ہی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا شوال کے روزے رکھتے ہوئے ہفتے کے دن روزہ رکھنے کی رخصت ہے. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن الگ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ حدیث ضعیف ہے. ہفتے کے دن بھی اگر آپ نے مثلا فرائیڈے نہیں روزہ رکھا، سنڈے نہیں رکھا، صرف ہفتے کے دن رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں، اور جمعے کے ساتھ ملا کر بھی رکھ سکتے ہیں، اور اتوار کے ساتھ ملا کر بھی رکھ سکتے ہیں. اسی طرح اکیلے ہفتے کے دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور ان میں سے اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ روایت ضعیف ہے جس سے حجت نہیں لی جا سکتی کہ ہفتے کے دن الگ سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بلا عذر مؤخر نہیں کرنے چاہیے، ڈیلے نہیں کرنے چاہیے. اگر شوال گزر گیا اور آپ ذوالقعدہ میں 6 روزے رکھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں، وہ فائدہ نہیں ہوگا جو شوال میں رکھنے کا ہوگا. اچھا اسی طرح ہر سال رکھنا واجب نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر 1 سال رکھ لیے تو ہمیشہ رکھنے پڑیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں، آپ جب چاہے رکھیں اور جب چاہیں نہ رکھیں، اور بغیر عذر کے کوئی بھی نفلی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. اچھا شوال کے روزے پورے کرنے کے بعد عید منانا بدعت ہے. کچھ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ میں نے 6 شوال پورا کر لیا، آج میری عید ہے. یہ کوئی عید نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے ایسی کوئی عید نہیں کی. یہ دین میں ایک نئی بات نکالنا، ایسا نہیں کریں، کیونکہ عیدیں تو بس 2 ہی ہیں ہمارے دین میں. لوگوں نے ایک تیسری بھی بنا لی، عید میلاد النبی، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اور یہ 6 شوال کے بعد بھی عید منانا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اور پھر شوال میں شادی کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں نکاح کیا اور شوال میں ہی ان کی رخصتی ہوئی. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ شوال میں نکاح کرنا مستحب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا اور کروانا منحوس سمجھتے تھے. حضرت عائشہ پسند کرتی تھی کہ اپنے رشتہ دار عورتوں کی رخصتی شوال میں کریں، اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 2 عیدوں کے بیچ میں شادی نہیں کرنی چاہیے، تو یہ بھی غلط ہے.
کسی بھی مہینے میں شادی کی جا سکتی اور کسی بھی دن میں کی جا سکتی. تو روزے رکھتے ہوئے یہ جو روزے رکھ رہے ہیں آپ اپنی نیت تھوڑی وسیع کر لیں. ایک یہ کہ اللہ ان روزوں کی وجہ سے میرے رمضان کے روزوں میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو آپ اس کو پورا کر دیں. دوسرا یہ کہ رمضان کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں رمضان پورا کروا دیا, اب ہم شوال میں شکرانہ ایک طرح سے ادا کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدمی کے جس طرح 30 دن ہم ثابت قدم رہے اب بھی ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں, یعنی اطاعت پر ثابت قدمی. اور اچھے خاتمے کی امید بھی رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسی روزے کی حالت میں دنیا سے چلی جاؤں. رمضان تو ایک ابتدا ہوتی, ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے, اس کی اپلیکیشن آپ سارا سال پھر کرتے ہیں, اور پھر 11 مہینوں کے بعد رمضان کا جو ٹریننگ پیریڈ ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیا گیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بلایا گیا تو 40 کر دی گئی, تو 30 روزے ہیں لیکن 6 اور اتنا ثواب بتا کے ان کو تھوڑا اور اس پیریڈ کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا. اچھا, شوال کے علاوہ بھی کوئی نفلی روزے ہوتے ہیں؟ یوم عرفہ کا روزہ, عاشوراء اور محرم کا روزہ, پیر جمعرات کا روزہ, ایام 20 کے روزے, محرم کا روزہ, ہر مہینے کے 3 روزے, اور صوم داؤدی بھی. صوم داؤدی پتہ ہے نا آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام والے روزے, اور سب سے پسندیدہ نماز بھی داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. وہ پہلی آدھی رات تک سوتے اور تہائی رات قیام کرتے, پھر رات کا چھٹا حصہ دوبارہ سو جاتے. وہ ایک دن ناغہ کرتے اور ایک دن روزہ رکھتے, سارا سال ایسے کرتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہفتے کا ایک دن انسان روزہ رکھ لیتا ہے نا تو باقی دنوں میں بھی اجر ملتا ہے اس کو. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دن کا روزہ رکھو, یہ تمہارے لیے باقی دنوں کا بھی اجر بن جائے گا. تو انہوں نے عرض کیا میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا تو 2 دنوں کا روزہ رکھو, یہ تمہارے لیے باقی دنوں میں بھی اجر بن جائے گا. انہوں نے عرض کیا میں تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو 3 روزے رکھ لو اور یہ تمہارے باقی دنوں میں بھی اجر کا باعث بن جائیں گے. انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا 4 دن رکھ لو اور یہ تمہارے لیے باقی دنوں میں اجر کا باعث بنے گا. اس نے عرض کیا میں تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو وہ روزے رکھ لو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے فضیلت والے ہیں, اور وہ داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں. ایک دن وہ روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. اچھا, سوموار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس دن اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کبھی اس قدر روزے رکھتے ہیں کہ لگتا ہے آپ چھوڑیں گے نہیں, اور کبھی اس قدر چھوڑتے ہیں لگتا ہے کہ رکھیں گے نہیں, مگر 2 دنوں کا ضرور رکھتے ہیں. آپ کے عمومی روزوں میں آ جائیں تو فبہا, ورنہ آپ کا روزہ خصوصاً ان دنوں میں ہوتا. آپ نے فرمایا کون سے 2 دن؟ میں نے کہا سوموار اور جمعرات. آپ نے فرمایا یہ 2 دن ایسے ہیں کہ ان میں رب العالمین کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. آپ نے سوموار کے روزے کی اہمیت اس طرح بھی بتائی. آپ سے پوچھا گیا کہ سوموار کے روزے کے بارے میں بتائیے, تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں مجھے پیدا کیا گیا, اور اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا, اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی. تو سوموار کا دن ہفتے کے دنوں میں سے ایک اہم دن ہے جمعے کے بعد. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کوشش سے طلبگار رہتے تھے شعبان, پیر اور جمعرات کے روزوں, یعنی پوری محنت اور کوشش سے یہ روزے رکھتے تھے. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے تھے, ایک تو مہینے کی پہلی پیر کو, اور دوسرا اس کے بعد کی جمعرات کو, اور پھر تیسرا اس کے بعد کی جمعرات کو, اور اس طرح ایک مہینے میں 3 روزے پورے کر لیتے, یعنی 1 جمعرات اور 2 سومواروں کا روزہ. ایک تو نا ایام 20 کے 3 روزے, اور ایام 20 کے علاوہ اگر آپ ان 3 دنوں میں پیریڈ سے ہیں یا نہیں رکھ سکتے اکٹھے تو آپ اس ترتیب سے بھی رکھ سکتے ہیں, یعنی ایک دن سوموار کا, اگلے ہفتے جمعرات کا, اور پھر دوبارہ سوموار کا. اور اسی طرح قمری مہینے کی 13ویں, 14ویں اور 15ویں رات کو چاند زیادہ چمکتا ہے تو ان کو پھر ایام 20 کہا جاتا ہے, اس میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے 3 روزے اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ساری عمر کے روزوں کے برابر ہے. یعنی اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے کہ ہر رمضان کے روزے رکھے اور پھر ہر مہینے 3 روزے رکھے, گویا اس نے پوری زندگی روزوں میں گزاری, باب الریان سے داخلہ ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ افضل تو ہے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا, لیکن اگر کسی اور دن کا بھی رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے, اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کون سے دن کا روزہ ہے. ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ 7 دن تک ابو ہریرہ کے ہاں مہمان رہا.
انہوں نے اپنی بیوی اور خادم کے ساتھ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. پہلے ایک آدمی نماز پڑھتا، پھر دوسرے کو جگا دیتا، وہ نماز پڑھتا، پھر وہ سو جاتا اور تیسرے کو جگا دیتا. یعنی ساری رات گھر میں عبادت ہوتی رہتی تھی. ایک اٹھتا پھر دوسرا اٹھتا پھر تیسرا اٹھتا، باری باری سو بھی لیتے اور باری باری عبادت بھی کرتے. میں نے پوچھا اے ابو ہریرہ آپ روزہ کس ترتیب سے رکھتے ہیں؟ فرمایا میں تو مہینے کے آغاز میں ہی 3 روزے رکھ لیتا ہوں، شروع میں ہی، اور اگر کوئی مجبوری پیش آئے تو آخر میں بھی رکھ لیتا ہوں. اور ابو ہریرہ نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان کچھ کھجوریں تقسیم فرمائیں. مجھے 7 کھجوریں ملی، جن میں سے ایک ردی کھجور بھی تھی. میرے نزدیک وہ ان میں سب سے زیادہ عمدہ تھی کہ اسے سختی سے مجھے چبانا پڑ رہا تھا. یعنی صحابہ کی پازیٹیوٹی دیکھیں، ہر چیز میں مثبت پہلو نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے یہ بہت نرم نہیں، سخت ہے اور دیر تک مجھے کھانے کا موقع مل جاتا ہے جیسے چوارے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ بہترین روزہ ہے، اور ایک اور روایت کے مطابق سینہ کے کینے کو دور کرنے کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کے مہینے کے روزے یعنی رمضان کے اور ہر مہینے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے، تزکیہ کا باعث ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا صبر کے مہینے کے روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا ایسے ہی ہے جیسے ہمیشہ روزہ رکھنا، اس سے سینے کا کینہ دور ہو جاتا ہے. میں نے پوچھا کہ سینے کے کینے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا شیطانی گندگی، دل میں جو وسوسے آتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، اس کا علاج بھی ہے یہ روزے. اور یہ 3 روزے ایام 20 میں رکھے تو افضل ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے درمیان میں پوری چاندنی راتوں والے 3 دن روزے رکھتے تھے. اور عاشورہ کا روزہ 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ روزہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور محرم کے روزے پورا مہینہ روزے رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے. پھر عرفہ کا روزہ. جب آپ سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. پھر اسی طرح شعبان کے روزے. آپ نے فرمایا حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہو تو میں روزے سوں. پھر رجب کے مہینے میں روزے. سعید بن جبیر سے سوال کیا گیا رجب کے روزوں کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں مجھے اپنے عباس نے خبر دی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسلسل روزے رکھتے کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ ناغہ نہیں کریں گے، اور کبھی اتنی مدت روزے چھوڑتے کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہ رکھیں گے. اور اس میں وہ رجب، شعبان، رمضان یعنی مسلسل روزے رکھتے. اصل بات یہی ہے کہ دل کی خوشی سے اگر انسان ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 100 سال کے فاصلے پر کر دیتا ہے. عامر بن عبداللہ سے ایک بار سوال کیا گیا آپ ساری رات جاگنا اور دن کی گرمی میں پیاسے رہنا کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کیا یہ صرف دن کا کھانا رات تک اور رات کی نیند دن تک منتقل کرنے سے کچھ زیادہ؟ کوئی بڑی بات نہیں. ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے کسی ولی یعنی دوست سے دشمنی کی اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خود نبٹ لے گا جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے. اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ عبادتیں کون سی ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، مثلا فرض نماز، فرض روزے، فرض حج، فرض زکوٰۃ. ان کا درجہ کہیں زیادہ ہے. عام طور پر ہم نفل کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں کہ اس کا ثواب ہوگا بہت، کوئی شک نہیں اس میں ہوتا ہے، لیکن فرائض کی اپنی ویلیو. فرائض جو ہیں وہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. حدیث دوبارہ پڑھتی ہوں
اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے توجہ دینی چاہیے اپنے فرائض پورے کرنے کی طرف، اس کے بعد نوافل کی طرف بھی آنا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ نوافل کے ذریعے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو گویا اگر ہم فرض نماز کے بعد نفل نماز ادا کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے؟ تو پھر نفلی عبادات کا اہتمام کیجیے، صرف فرض نماز پڑھ کے مت اٹھ جائیے، سنت کا نفل کا اہتمام کیجیے۔ صرف رمضان کے روزے رکھ کے فارغ نہ ہو جائیے، بلکہ رمضان کے بعد شوال اور شوال کے بعد بھی نفلی روزوں کا اہتمام کیجیے۔ صرف زکوٰۃ دے کر فارغ نہ ہو جائیے، بلکہ صدقہ خیرات کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیجیے۔ یہ سب چیزیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ صرف حج کر کے فارغ نہ ہو جائیے کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، بلکہ عمرے پر عمرے کا بھی اہتمام کیجیے۔ یہ ساری عبادات یعنی نفلی عبادات جو ہیں یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کریں گی، اللہ تعالیٰ کی محبت عطا کریں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یعنی اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں سب اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ان اعضاء سے اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے اور پھر اس شخص کی دعائیں قبول ہونے لگتی۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو یعنی کسی شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لینا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ بھی دیتے ہیں۔ میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، لیکن ایک کام میں تردد ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو مجھے مومن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے۔ وہ موت کو بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا۔ تو بہرحال اگر آپ فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت پاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تکلیفوں اور شر سے پناہ ملتی ہے، اور انشاءاللہ موت بھی آسان ہو جائے گی۔ فضیل بن ایاز کہتے ہیں اگر آپ رات کا قیام اور دن میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو جان لیں کہ آپ یقیناً محروم اور محدود رکھے گئے ہیں اور اپنے گناہوں کے ہاتھوں جکڑے ہوئے۔ یعنی جو روزے نہیں رکھتا نفلی روزے تو گویا اس کو توفیق ہی نہیں، گناہوں کا کوئی وبال ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔